ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج منگل ہے مئی کی 27 اور ذوالقعدہ کے 28 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. نیتی آیوگ کے مطابق ہندوستان دنیا کی چوتھی معیشت بن گیا ہے اور جاپان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. نیتی آیوگ کے سی او نے انکشاف کیا ہے کہ ہندوستان اب جاپان کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا کی چوتھی بڑی معیشت بن چکا ہے. انہوں نے کہا کہ ملک کی معیشت $4 ٹریلین کی سطح عبور کر چکی ہے. بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کے مطابق 2025 میں بھارت کے GDP $4.19 ٹریلین ہونے کی توقع ہے، جو جاپان سے معمولی طور پر زیادہ ہے. بھارت نے صرف ایک دہائی میں نازک معیشت سے دنیا کی چوتھی کی معیشتوں میں جگہ بنا لی ہے. 2047 تک بھارت کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، جس کے لیے نیتی آیوگ نے 6 اہم معیشتی بلاکس پر مبنی حکمت عملی پیش کی ہے. محکمہ زراعت کرگل کی جانب سے برو کے فلوریکلچر گارڈن سے مختلف اقسام کے اعلیٰ پیداواری اور مقامی ماحول سے ہم آہنگ سبزیوں کے پودوں کی کسانوں میں تقسیم کا آغاز کیا گیا. اس اقدام کا مقصد خطے میں سبزیوں کی کاشت کو فروغ دینا اور مقامی کسان برادری میں پائیدار زرعی طریقوں کو اپنانے کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. تقریب کا باقاعدہ افتتاح چیف ایگریکلچر آفیسر کرگل عاشق حسین بشارت نے کیا. انہوں نے اس موقع پر کہا کہ محکمہ زراعت کسانوں کو معیاری بیج اور پودے بروقت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ تکنیکی رہنمائی کے لیے بھی پرعزم ہے. اس موقع پر چیف ہارٹیکلچر آفیسر کرگل علی رضا، ڈسٹرکٹ ایگریکلچر آفیسر اور اسسٹنٹ سوائل کیمسٹ بھی موجود تھے، جنہوں نے کسانوں سے ملاقات کی اور سبزیوں کی جدید کاشتکاری اور غذائی اجزاء کے انتظام سے متعلق مفید معلومات فراہم کی. محکمہ اریگیشن کی جانب سے حال ہی میں کنور سرسے میں زمینداری کول کی تعمیر و مرمت کا کام انجام دیا گیا تھا. تاہم مقامی افراد نے اس منصوبے پر سنگین تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ اس کام میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں ہوئی ہیں. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ کول کی مرمت میں ناقص میٹیریل کا استعمال کیا گیا ہے، جس کے باعث یہ آبی گزرگاہ اب استعمال کے قابل نہیں رہی. اس صورتحال سے مقامی کسانوں کو اپنی فصلیں سوکھنے کا خدشہ لاحق ہو گیا ہے. عوام نے مذکورہ کول کی حالت زار کی ویڈیو بنا کر وائس آف لداخ کو ارسال کی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ اس بے ضابطگی کو اعلیٰ حکام کے نوٹس میں لایا جائے. ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ الزامات درست ثابت ہوتے ہیں تو متعلقہ محکمے کے ذمہ داران کے خلاف فوری کارروائی کی جائے. ناظرین کی دلچسپی کے لیے شکایت کنندگان کی جانب سے بھیجی گئی ویڈیو پیش خدمت ہے. تمام لاس بگاما بلے کلے نے دگنا خواز گاچی دی یوربان خراب بسے دی یوربان یا سمن ماتang ما دے تو بیما سوسنا دی حالات تو بسے نہ کھوں دی جون ٹھیکا تاں سے دی دین نہ پالنا ڈوگرا پالنا ٹھیکا تاں سے زوزار سے بسے نہ کھوں تمام گاما لاس گاما خراب بچ گیا یہاں سے نہ میرے گاچا دی شربا دی یوربا تھی میں اس درے دون نہ نہ گاچی بنیاد کو تا ما کی ما چاں ما کی ما دے تو سپاری کا دی نو کنکریٹ تاں سے دے تو یوربان دے بسے نہ دو ڈسکشن نہ کوئی دین باسیو تو دو لنگا تا جے دی شربا دی نو دی جامع سون سے دی لنگا تا جران دین بسے مہربانی دون لا تار کو سوزرے بابو اسرے سن لنگا دی نہ دین بسے کو رپورٹ تاں سے کو دی کا سائے کو سے کو دین لے لاس بلا ایکشن لین درے کو دین بس درے ما پیا یرا ز نہ دے لاس حالات لا تھو درے منا نہ دی سمن میں پادے تو بیاما نے تو ڈوری تاں سے دی نو سپائن خاتون دی کا گزارا بین چھے دا تو لگی لاس پتا میں تمام گاما تمام کنور اقسام سے لاس جلونو نہ ترقیاتی لاس دنیا ما خراب بچے درا ز نہ گنی یوربا نہ بلاک پین یا ڈپارٹمنٹ PWD تمام گاما یا خاص خان خرام میں جو سو ہیں درا سا
جو لگا تھا ہمارا ریکویسٹ ہے مہربانی دی کہ ان سے بھی لاش اللہ دین لینے ٹھیک ہے ایکشن لینا گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ٹنگسے لیہ میں آج پہلی بار فوڈ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس میں لداخ کے روایتی کھانوں کی دلکش نمائش کی گئی۔ اس رنگا رنگ تقریب میں طلباء، اساتذہ اور مقامی افراد نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر چشول حلقے کے کونسلر کنچوک ستنزن مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوئے، جبکہ دیگر معززین میں بی ای سی کے دورجے ستنزن اور مڈل اسکول کے ہیڈ ماسٹر وین کونچوک یالسن بھی موجود تھے۔ تقریب کی قیادت اسکول کی پرنسپل محترمہ زیب النساء نے کی، جن کی رہنمائی میں تدریسی اور غیر تدریسی عملے کی محنت سے پروگرام کامیاب سے ہمکنار ہوا۔ طلبہ نے مختلف علاقائی پکوان تیار کر کے پیش کیے، جس سے نہ صرف لداخی کھانوں کی افادیت اجاگر ہوئی بلکہ ثقافتی شعور بھی بڑھا۔ یہ پہلا فیسٹیول اسکول کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا، جو مستقبل میں صحت مند طرز زندگی اور ثقافتی شناخت کی فروغ کی جانب ایک مثبت قدم ہے۔ محکمہ زونل فزیکل ایجوکیشن دراس کے زیر اہتمام دراس ہارس پولو گراؤنڈ دراس میں انٹر اسکول بلاک لیول ٹورنامنٹ 2025 کا انعقاد کیا گیا۔ ٹورنامنٹ میں لڑکوں کے لیے والی بال اور لڑکیوں کے لیے ہینڈ بال کے مقابلے منعقد ہوئے، جو انڈر 17 اور انڈر 19 کیٹیگریز میں کھیلے گئے۔ مجموعی طور پر 162 طلبہ و طالبات نے بھرپور جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی۔ افتتاحی تقریب میں فزیکل ایجوکیشن آفیسر فیروز احمد اور محمد امین نے ٹیموں سے ملاقات کی اور اہم نکات پر روشنی ڈالی، جبکہ تقریب کی صدارت فزیکل ایجوکیشن ٹیچر محمد حسن نے کی، جنہوں نے حلف برداری کی رسم بھی انجام دی۔ محمد حسن نے اپنے خطاب میں کھیلوں میں شرکت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ صحت مند اور فعال معاشرے کی تشکیل کے لیے کھیل ناگزیر ہیں۔ یہ ٹورنامنٹ کھیلوں کے فروغ، طلبہ کی بھرپور شمولیت اور نوجوانوں میں سپورٹس مین اسپرٹ اور جسمانی صحت کو فروغ دینے کی ایک اہم کوشش ہے۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کو گاندھی نگر میں روڈ شو کیا۔ اس دوران بڑی تعداد میں لوگ ان کو دیکھنے آئے۔ اس دوران پی ایم مودی نے ہاتھ ہلا کر حمایت کے لیے لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی جلد ہی گاندھی نگر میں شہری ترقیاتی سال 2025 کا آغاز کریں گے۔ یہ ریاست میں منظم اور پائیدار شہری تبدیلی کے 20 سال مکمل ہونے کی علامت ہے۔ اس سلسلے میں تقریباً 11 بجے پروگرام کا افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ اس تقریب میں گجرات کی شہری ترقی کے اگلے مرحلے کا خاکہ پیش کیا جائے گا۔ پی ایم مودی اس دوران جلسہ عام سے بھی خطاب کریں گے۔ اس میں ریاست کے اعلیٰ حکام، شہری منصوبہ ساز اور تمام شعبوں کے اسٹیک ہولڈرز شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم شہری ترقی، صحت کی دیکھ بھال اور پانی کی فراہمی سے متعلق کئی اہم منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ یمن کے انصار اللہ کے دفتر سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل، لبنان کی اسلامی مزاحمت اور اس ملک کے عوام کو آزادی کی 25ویں سالگرہ پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس دن اسلامی مزاحمت کی فتح صہیونی دشمن کے خلاف عرب اسلامی جنگ کے فریم ورک کے اندر ایک اہم اسٹریٹجک پیش رفت ہے۔ حزب اللہ کی فتح سے عرب اور اسلامی دنیا کا اپنی طاقت پر اعتماد بحال ہوا اور خطے کا جنگی توازن تبدیل ہوا۔ انصار اللہ کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ حزب اللہ اور مزاحمت کے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ ہم شہید استقامت سید حسن نصر اللہ کے راستے پر ثابت قدم رہیں گے۔ ہم لبنان اور اس کی بہادر اسلامی مزاحمت کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے صہیونی حکومت کے لبنانی سرزمین پر جاری حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ یمن کے انصار اللہ کے بیان میں تاکید کی گئی ہے کہ ہم لبنانیوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ تاریخ سے سبق حاصل کرتے ہوئے اسلامی مزاحمت کی قدر کریں۔ لبنان کی طاقت اس کی مزاحمت اور صہیونی دشمن کے خلاف جنگ کا توازن قائم کرنے والے ہتھیاروں میں مضمر ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔
मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।